لیتے ہیں اور اپنی مصروفات کی دینداری کا اور ان کا وقت نہیں لگواتے، وہ بیچاری دین سے دور رہتی ہیں۔ نمازوں کی بات کا گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا، گھروں کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے ابھی پڑھتی ہوں اور وقت آخر آ جاتا ہے کہ جلدی سے وضو کی اور جلدی نماز پڑھ لی۔ آج تک ہم نے اپنے گھر والوں سے ان کی نماز نہیں سنی، کہیں نماز بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی نماز صحیح نہیں تھی، تبلیغ میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے صورتیں سنائی، معلوم ہوا ہماری صورتوں میں غلطی تھی، ہمارے حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اپنی مصروفات کی دینداری کا بھی ہم خیال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے اپنے بال بچوں کی نان نفقے، ان کے کھانے پینے اور ان کے خرچ اور ان کے سکنا اور ان کے کپڑے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ایسی دین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ان کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر جائیں، شوہر اپنی بیویوں کو لے کر جائیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ مستورات جاتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں، مکمل پردے کے ساتھ، اور مکمل پردے کے ساتھ ایک گھر میں ٹھہرتی ہیں، گشت نہیں کرتی، مستورات گشت نہیں کرتی، ایک گھر سے دوسرے گھر بھی نہیں جاتی، ایک گھر میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اور مرد گشت کرتے ہیں، مرد محلے ملاقاتیں کرتے ہیں، مسجد میں بات کرتے ہیں، اور مسجد میں اعلان نہیں کرتے، ویسے بتا دیتے ہیں ساتھیوں کو کہ جماعت آئی ہوئی ہے مستورات کی، فلاں گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ اپنی مستورات کو بھیجتے ہیں، مستورات آتی ہیں، مستورات سے ملتی ہیں، تعلیم کا حصہ لگتا ہے، بیان ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مستورات فطرتاً کمزور واقع ہوئی ہیں، جلدی اثر لیتی ہیں، حق کا بھی جلدی اثر لیتی ہیں، باطل کا بھی جلدی اثر لیتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اللہ کے راستے میں لے کے جائیں گے اور اللہ کے راستے میں ان کا وقت لگوائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر دینداری آئے گی، دین کا شوق آئے گا، آخر کس کا پیدا ہوگا۔ کون کا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی مصروفات کا وقت لگوائیں گے انشاءاللہ؟ سب نیت کریں انشاءاللہ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے بچوں کا وقت اپنی ماؤں کے پاس گزرتا ہے، مرد تو صبح کو اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں، شام کو رات کو آتے ہیں۔ اگر مصروفات کا ذہن بنا ہوا ہوگا اور دینداری ان کے اندر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی اور امت کی فکر ہوگی، امت کا غم ہوگا، تو بچوں کے اندر بھی وہی چیز منتقل ہوگی۔ گھر کا ماحول اگر دین والا نہ ہو، اعمال والا نہ ہو، اور بچے ہمارے دیندار بن جائیں، کبھی ہو نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا، اگر گھر کا ماحول ایمان والا، یقین والا، اعمال والا ہوگا تو بچہ بھی آپ کا قرآن پاک کا حافظ، عالم، داعی بنے گا، دین کو دنیا میں چمکائے گا، صحابہ کے بچوں کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ دین پر چلنے والا اور دین پر مور مٹنے والا بنے گا انشاءاللہ۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، پھر اللہ نہ کرے، کسی کا گھر اگر یہودیت والا ہے، نصرانیت والا ہے، مجوسیت والا ہے تو بچہ پھر دیندار نہیں بن سکتا۔ بچے کے اندر یہودیت والے جذبات، نصرانیت والے جذبات، مجوسیت والے جذبات اور بچانے والے خاص طور سے، اور جو اللہ کے راستے نکلنے والے ہیں وہ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے اپنے اپنے گھروں میں دینداری لائیں، اعمال کی فضا بنائیں، گھر کے اعمال گھروں میں، گھروں کے اعمال کو چالو کریں، کہیے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، ساری زندگی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا ہے، موت تک اس کام کو کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اس کو ذمہ داری سمجھ کر ہر مسلمان کی ہمدردی خیر خواہی، بلکہ ہم تو غیر مسلموں کی بھی ہمدرد، ہم تو غیر مسلموں کی بھی ہمدرد، ان کی بھی خیر خواہی، ان کی بھی ہمدردی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ فرمایا ایک کافر کا مسلمان ہو جانا، ایک کافر کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔
حقوق وہ ان کے حقوق، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کی بھی نیت کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی سیدھے راستے پر آنے کی توفیق کریں گے نا بھی محنت انشاءاللہ، اور راتوں کو رک کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں، تہجد کا اہتمام، امت میں سے تہجد نکل، تہجد بہت قیمتی وقت ہے اور بہت اہم وقت ہے، کوشش کر کے تہجد میں اٹھنے کا اہتمام فرمائیں، اور تہجد میں اٹھ کے فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، 2 رکعت نماز نفل تہجد کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور تہجد کا اہتمام کرنے والا سفر میں، حضر میں، گھر میں، ہر جگہ تہجد کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی ولی ہے، تہجد کا اہتمام کریں، تہجد میں اٹھ کے لمبے لمبے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ پاک کو سنائیں، اس کے بعد اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں۔ تہجد کے وقت میں قرآن پاک میں دیکھ کے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا عمل، بڑا عمل یہ تہجد کے وقت کا لمبی لمبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اللہ ہمت دے آدھا گھنٹہ ہمارے دعاؤں میں لگا، وہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے خوب مانگے، تہجد کے وقت میں مانگے، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن خاص طور سے عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے بال بچوں کے لیے، قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، جی اپنے خاندان والوں کے لیے، اور پوری امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی دعائیں، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے اہتمام فرمائیں گے ان شاء الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى أعداء الإسلام فانصرنا، وعلى أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا عنك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل أسلحتهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اے اللہ ہماری ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اے اللہ چھپ کر بھی اپنے گناہ کیے، کھلم بھی ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اور پوری امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ایمان کامل اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ایمان کامل اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ کی ذات عالی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پاکیزہ اور مبارک زندگی کو ہر مسلمان میں زندہ فرما، اور اس کو عام فرما، پوری دنیا میں سنتوں کو عام فرما، ایک سنت کو زندہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی پر یقین نصیب فرما، اپنے ذات عالی سے مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے سے مانگنے والا ہم کو بنا، اے اللہ میں اپنی ذات عالی پر یقین نصیب فرما، اے اللہ میں اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خشوع و خضوع والی نمازیں ہمیں نصیب فرما، نماز دھیان والی نصیب فرما، اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے خزانوں سے لینے والا بنا، اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے خزانوں سے لینے والا بنا، امت میں
اعمال سے آباد فرما، دنیا بھر کی تمام مساجد کو اعمال سے آباد فرما، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی مسجد بھی اے اللہ اعمال سے خالی نہ ہو، ہر مسجد میں چھوٹی ہو یا بڑی یا اللہ مصلح ہو، اے اللہ سب میں اعمال کو زندہ فرما۔ حضور کی مسجد والے اعمال کو، مسجد نبوی والے اعمال کو، جو آپ کے عہد مبارک میں آپ کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ان سارے اعمال کو آج دنیا کی ہر مسجد میں زندہ فرما، ہر مسجد میں زندہ فرما۔ دن میں بھی اعمال ہو رہے ہوں، رات میں بھی اعمال ہو رہے ہوں، اور اے اللہ اس کی صورت عطا فرما۔ ہماری جتنی دنیا بھر مساجد ہیں اور جتنے مدارس دینیاں ہیں، مکاتب قرآنیہ اور اے اللہ تبلیغی مراکز، اے اللہ تبلیغی مراکز اور تبلیغی ٹھیے اور دین کے مراکز جہاں پر دین کی بہبودی آپ کو پسند ہے، ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کے شرور سے اور اپنوں کے شرور سے محفوظ فرما، غیروں کے شرور سے اپنوں کے شرور سے محفوظ فرما۔ آپس میں خدمت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آنے جانے والے اور وہاں پر رہنے والے سب میں آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما۔ ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، غیر سے ضروریات سے تکفل فرما۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علم کے سیکھنے میں جو ہم سے سستی ہوئی اس کو معاف فرما، اور آئندہ ساری زندگی ہمت کے ساتھ اور شوق اور آداب کے ساتھ علم دین کو، علوم الہیہ کو، علوم قرآنیہ اور علوم نبویہ کو سیکھنے کی، حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ ان کے صحیح نصابوں کے ساتھ اور صحیح حکومت کے ساتھ پورے عالم میں ان کو زندہ فرما، پورے عالم میں ان کو زندہ فرما، پورے عالم میں ان کو پھیلا دیجیے، ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت کرنے سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مصنون اعمال ہیں، ہر موقع کے اور ہر وقت کے مصنون اعمال اور مصنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، حفاظ کرام کو کم از کم 3 بار، غیر حفاظ کو کم از کم 1 بار تلاوت کرنے کی اور صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنے کی اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تمہارا عجیب حال ہو گیا، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اور آپ کا پاک نام لینے میں مزہ نہیں آتا، آپ کے پاک کلام کو پڑھنے والی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اے اللہ اس مردری کیفیت کو ختم فرما کر اپنے پاک کلام کی اور اپنے پاک ذکر کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی نصیب فرما۔ یا اللہ امت میں آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، کلمہ حق پر امت کو مجتمع فرما، کلمہ حق پر امت کو مجتمع فرما، امت کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ آج امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کہ پریشانی میں ان کو گھیر دیا، یقیناً ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام برے اعمال کو معاف فرما کر امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ امت کی مصیبتوں کو ختم فرما، امت کی ڈوبتی نینیا کو پار لگا دیجیے۔ اے اللہ امت کی ڈوبتی نینیا کو پار لگا دیجیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تباہ ہوتی جا رہی ہے، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اے اللہ ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو آپ کے دین کی خاطر دنیا میں پھرتے تھے اور آپ کے راستے میں شہید ہوتے تھے، یا اللہ آج بے مقصدوں کا پھول سڑکوں پہ رہا ہے، اے اللہ بے مقصدوں کا پھول سڑکوں
गुनाहों के समंदर में डूब चुकी, डूबो में खुद नहीं निकल सकता। ऐ करीम करम का मामला फरमा, ऐ रहीम रहम का मामला फरमा, या हबीब हिफाजत फरमा, उम्मत की ईमान की अमाल की अखलाक, उम्मत की ईमान जान माल इज्जत आबरू की, मुसलमानों की हर चीज की है पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपने हिफाजत न फरमाई तो आपके हबीब वसल्लम की ये उम्मत तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मुसलमानों का बहुत खून बहाया जा चुका, बहुत इनकी इज्जतें लूटी जा चुकी। बस फरमा, बस फरमा, उम्मत को शायद नसीब फरमा, उम्मत को फिर से पूरे दीन पर चलने वाला और दीन की मेहनत करने वाला बना दीजिए, दीन की मेहनत से खड़ा फरमा दीजिए। जिस तरह आपने साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुबय्यिन को कबूल पाया, हम टूटे फूटे कमजोर मुसलमानों को मुसलमानों को भी कबूल पा लीजिए। आपसे मांगते हैं, अल्लाह किससे मांगे, किसके सामने हाथ चला, कोई नहीं है आपके अलावा। मुसलमान कहाँ से आबाद है, पहाड़ों में, जजीरों में, जंगलों में, हमवार जमीनों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में, जहाँ भी मुसलमान आबाद है, अल्लाह उनकी पूरी पूरी हिफाजत करो, उनकी पूरी पूरी हिफाजत करो, उनकी जानों की, मालों की, उनके इज्जत आबरू की अल्लाह पूरी पूरी साथ फरमा। आपके अलावा कोई हिफाजत नहीं कर सकता, बड़ा इबादत फरमाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा, जो उम्मत के परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों की मुसीबतों को खत्म फरमा, मकरूजों के कर्जों के अदा होने की सूरत पैदा फरमा, आइंदा कर्जों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम मुहताज है, हमारी जरूरतें हैं, दुनिया की भी जरूरतें हैं, आखिरत की जरूरत है, अपने गैर के तौर से हमारी जरूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह ये इतना बड़ा बंदा बैठा हुआ है, आपके सामने हाथ फैलाया हुआ है, इनमें सफेद बालों वाले सफेद रीछ भी है जिनसे आपको हया आती है, और इनमें बीमार भी है, बूढ़े भी है, कमजोर भी है। अल्लाह इनके हाथों को खाली वापस न फरमा, अल्लाह इनके हाथों को खाली वापस न फरमा। जितने यहाँ बैठे हुए हैं मौजूद है, सबको ये कबूल फरमा, किसी को महरूम न फरमा। अल्लाह सबको इन्हें कबूल फरमा, किसी को महरूम न फरमा। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को सेहत नसीब फरमा, जिस्मानी अमराज से भी और रूहानी अमराज से भी सेहत नसीब फरमा, जिस्मानी अमराज से भी सेहत नसीब फरमा, रूहानी अमराज से भी सेहत नसीब फरमा, और सेहत अता फरमा कर अपने दीन पर चलने वाला और दीन की मेहनत करने वाला बना दीजिए। आपसे ही मांगते हैं, आप ही अता फरमा दीजिए, अल्लाह भी अता फरमा दीजिए। जिन जिन भाइयों और दुआओं के लिए कहा कहना चाहते थे न कह सके, सबकी जायज जरूरतों को पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, मेरे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है बिगड़ गई है उनकी औलाद को नेक साले बना दे। बिगड़ों को सुधारने वाले आप हैं, अल्लाह बिगड़ों को सुधारने वाले आप हैं, उनकी बिगड़ी औलाद को सुधार दीजिए। जिन शौहर की नाचाकी हो गई है अल्लाह उनकी नाचाकियों को दूर फरमा, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक नसीब फरमा, और आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ दीन पर चलने वाला और दीन की मेहनत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे घरों में भी आमाल को चालू फरमा दीजिए, हुजूर वाले आमाल को चालू फरमा दीजिए, हमारी मुस्कुराहट को भी कबूल फरमा, हमारे बच्चों को भी कबूल फरमा, हमारे हाकिमों को भी कबूल फरमा, हमारे महफूजों को भी कबूल फरमा। अल्लाह किसी को महरूम न फरमा, अल्लाह किसी को महरूम न फरमा। अल्लाह इखलास की दौलत से माल फरमा, इखलास की दौलत से माल फरमा, रियाकारी दिखलावा हर बातिल जज्बे से अल्लाह हर बातिल जज्बे से महफूज फरमा, हर बातिल जज्बे से महफूज फरमा। अल्लाह दीन की ज़बारत नेहत को पूरे आलम में जिंदा फरमा, दीन की ज़बारत नेहत को पूरे आलम में जिंदा फरमा, हमको भी जरिए के तौर पे कबूल फरमा। जितनी जमातें आपके रास्ते में अब निकल रही हैं इनके निकलने को कबूल फरमा, अपनी रज़ा पसंद के मुताबिक मेहनत करने की काम करने की तौफीक अता फरमा, और जितनी जमातें आपके रास्ते में निकली हुई हैं अंदर
اندرون ملک یا بیرون ملک پیدل جماعتیں، مردوں کی معاملات کی جماعتیں، اے اللہ سب کو یہ قبول فرما، سب کو اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیرون جانے والی جماعتوں کے لیے جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جتنی دقتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو عافیت اور سہولت سے دور فرما کر جلد اپنے مقام تسکین میں پہنچ کر ان کو محنت کرنے کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں آنے جانے والوں کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس اجتماع میں جنہوں نے بات کی اور جو بات سنی، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اور اس اجتماع کو اس علاقے والوں کے لیے اور پورے صوبے کے لیے، پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کے ذریعے طور سے قبول فرما، ہدایت کے ذریعے طور سے قبول فرما، اور اس صوبے کی اور اس علاقے کی اور پورے ملک کی اور پوری امت کی اے اللہ ضرور کو اپنے کرم سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، جماعتوں کو اپنے راستے نکلنے کی جو نکلی ہوئی ہے اے اللہ سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما، نفوس اور شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما، نفوس اور شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك